یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذ جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں۔ کون سی مومن عورتیں؟ مہاجرات، جو ہجرت کر کے آئی ہوں۔ جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، فَامْتَحِنُوهُنَّ، تو ان کی جانچ پڑتال کرو، یعنی ان کا امتحان لے لو۔ اب کیا امتحان لینا تھا اور یہ کیسی عورتیں آ رہی تھیں؟ اصل میں صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان شخص مکہ سے مدینہ دوڑ کر فرار ہو کر آ جاتا ہے نا، مسلمان ہو کر آ جاتا ہے، تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ لیکن اس میں نا کافروں کو خیال ہی نہیں آیا کہ عورتیں اگر ایسا کریں تو پھر کیا، عورتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو عورتوں کی بات ہی نہیں کی گئی اس شرط میں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کو پھر واپس نہیں کیا تھا، کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تو عورت کی بات ہی نہیں کی گئی، آدمیوں کی بات کی گئی۔ عورتیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے عورتوں کو محوی کر دیا کہ ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ عورتوں کے بارے میں کیا ہوگا، ورنہ عورتوں کی بات بھی کی جا سکتی تھی۔ اب جو عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آ رہی تھیں، مسئلہ یہ تھا کہ اب پتہ کیسے چلے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام ایمان کی خاطر ہجرت نہ کر کے آئی ہوں، ویسے ہی آ گئی ہوں ہسبینڈ سے لڑ کر، یا کوئی اور ریزن، یا ہو سکتا ہے کوئی بدکار عورت ہو سکتا ہے کوئی جاسوسی کے لیے آئی ہو۔ تو کہا گیا امتحان لو ان کا کہ اسلام دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی ہے یا کچھ اور ریزن ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حلفیہ بیان لیا کرتے تھے کہ شوہر سے لڑ کر تو کہیں نہیں آئی ہوئی، یا پھر کسی حرص میں تو نہیں آئی ہوئی، کسی سے محبت یا کوئی لالچ، یا صرف چینج کے لیے کہ چلو کوئی اور جگہ جا کر رہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت صرف اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو۔ 4 چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، ان کا امتحان لیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم صرف اللہ اور اس کے دین کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا پتہ اوپر اوپر سے تو کہہ دیں، دل میں کچھ اور ہو، تو اس کا جواب اللہ عالم بایمانہن، اللہ کو پتہ ہے ان کا ایمان۔ آپ تو صرف ظاہر سے پوچھ سکتے ہیں نا، لیکن اگر کسی کی نیت کچھ اور ہے، ارادہ کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کے ایمان کو جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ کے سامنے ہیں۔ اور وہاں تک ہمیں چیکنگ کرنے کو نہیں کہا گیا کہ دل کے اندر کسی کے جھانک کر دیکھو، کیونکہ یہ ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانچ پڑتال کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان کا حال، نبی بھی نہیں جان سکتے کہ واقعی میں وہ ایمان اسلام کی خاطر آئی ہیں یا کوئی اور بات ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب اگر تم جان لو، جتنی بھی جانچ پڑتال ممکن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس قدر ممکن تھا انہوں نے جانچ پڑتال کر لی، تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ۔ جب اپنی تسلی کر لو، پھر ان کو واپس نہ بھیجو۔ اب یہ کب کا وقت ہے؟ فتح مکہ سے پہلے کا۔ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مومن اور کافر ایک رشتے میں نہیں رہ سکتے۔ اس ٹائم پہ یہ سب ختم کر دیا گیا، آگے بات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے اتنے سالوں تک اگر مومن آدمی ہے اور کافرہ عورت ہے تو رشتہ چل ہی رہا تھا۔ جیسے حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو وہ تو بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھیں، ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہاں ان کے ساتھ رہ ہی رہی تھیں۔ پھر جب بدر ہوئی تو ابو العاص پکڑے گئے تھے، قیدی بنائے گئے، تو اس وقت فدیے میں حضرت زینب نے اپنی ماں کا ہار، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تحفے میں دیا تھا اپنی بیٹی کو شادی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رقت طاری ہو گئی تھی وہ ہار دیکھ کر۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم مجھے الاؤ کرتے ہو تو یہ کیا میں ہار ان کو واپس کر دوں؟ میں یہ ہار نہیں لینا چاہتا۔ تو صحابہ کیا کہہ سکتے تھے؟ کہا ہاں ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ شرط رکھی تھی ابو العاص سے کہ آپ واپس جا کر مدینہ میری بیٹی کو میری طرف بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے وعدہ نبھایا اور حضرت زینب کو واپس بھیج دیا تھا۔ پھر بہت سال بعد ابو العاص مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اتنی دیر تک جب یہ مدینہ آ بھی گئی تھی تو ان کا رشتہ ابو العاص سے برقرار تھا۔ یہ مسلمان ہو گئی تھی اور وہ نہیں ہوئے تھے، پھر بھی رشتہ برقرار تھا۔
لیکن اب جا کر کسی مسلمان کا کافرہ کے ساتھ نکاح ختم کیا جا رہا ہے۔ لہن حل لہم ولہم یحلون لہن۔ شروع کی بات الگ تھی، اس وقت اسلام نیا نیا تھا، تو جب ٹائم گزر گیا، لوگوں کو ٹائم ملا اسلام کو سمجھنے کا، پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اب رشتہ ختم۔ نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان مردوں کے لیے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں عورتیں بھی کتنی جرأت والی تھیں، ایمان لے آئی تھیں، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی۔ حالانکہ آگے ان کے لیے کیا تھا؟ نہ آگے ان کی کوئی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، ہسبینڈ تو پیچھے ہی رہ گئے تھے مکہ میں۔ اتنی ایمانی جرأت کہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج تو ذرا سے بھی کوئی اللہ کا حکم ماننے پر عورت اتنا ڈرتی ہے کہ کیسے کروں، شوہر غصے کرتا ہے، وہ میرا ساتھ نہیں ہے، کیسے کروں۔ اور ان کو دیکھیے پورا کا پورا دین بدل لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دین بدل لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ شوہر بھی گیا، رشتے بھی ختم، کیسے وہ عورتیں ہوں گی؟ جہاں پر ہم مردوں کی مثالیں دیکھتے ہیں نا، وہاں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت تھی ام کلثوم، یہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ خاندان کے لوگوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس نہیں کیا تھا۔ اور یہ عمر بن عاص کے نکاح میں تھی، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک۔ تو ان کے دو بھائی بھی تھے جو مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں پہنچے تھے۔ تو جب ان کے شوہر ان کے پیچھے آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کو واپس کریں، تو شرط کے مطابق ان کے بھائی کو تو واپس کر دیا گیا تھا، مگر ام کلثوم کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ جو عہد طے ہوا تھا اس میں مردوں کو واپس طے ہوا تھا، عورتوں کو نہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کافر شوہروں کو جو انہوں نے تم پہ خرچ کیا واپس کر دو۔ کافر شوہر نے جو مہر ان عورتوں کو دیا تھا نا، وہ واپس کر دو، کیونکہ یہ عورتیں تو خود ہی ان کو چھوڑ کر آئی تھی نا، تو رشتہ تو اب ختم ہو گیا، تو ان کو مہر واپس کر دو۔ عربوں میں بہت بھاری بھاری مہر دیا کرتے تھے، جتنی بڑی کسی کی حیثیت ہوتی تھی نا، وہ اتنا ہی دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بس لکھ تو دیا، اب دینا وینا کچھ بھی نہیں ہے، بس لکھا ہی رہے، نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، نہیں ہے گناہ تم پر کہ پھر تم نکاح کر لو ان سے۔ اب جب یہ عورتیں یہاں پر آ گئی ہیں، ان کا رشتہ ختم ہو گیا پہلے شوہروں سے، مہر بھی لوٹا دیے گئے، تو اب تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، وہ نکاح جو خود بخود کینسل ہو گیا۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، لیکن اس وقت جب تم ان کو مہر ادا کر سکو، یہ نہیں کہ بیچاری اب لٹی پٹی وہاں سے آئی ہیں تو اب شادی تو ان سے کر لی ہے، بڑی بات ہے، اب ان کو کچھ ہم دے بھی نہیں، ان کے مہر دو، پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ کتنی امپورٹنس بتائی گئی ہے نا یہاں پر مہر کی۔ ہمارے ہاں اس کو سب سے زیادہ غیر اہم سمجھا جاتا ہے، باقی ساری یہ رسمیں اہم ہیں، کپڑا زیور ہو، مووی ہو، یہ سب اہم ہے، لیکن حق مہر پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ، یعنی کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو۔ تم مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اگر کافرہ عورتیں ہیں تو وہ نہیں رہیں گی تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے، تمہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام اور کفر اب ساتھ نہیں چل سکتے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا۔ مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان عورتوں کو چھوڑ دو، اتنا عرصہ یہ تمہارے ساتھ رہی ہیں، اس کے بعد بھی اگر اپنے کفر پر جمی رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، جو مہر تم نے ان کو دیے تھے تم بھی اپنے دیے ہوئے مہر ان سے واپس مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ کافر مردوں نے جو بھی خرچ کیا مسلمان عورتوں پر، یہ جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں، تو کہا گیا تم بھی مہر واپس مانگ لو، بات کو ختم کرو۔ جہاں پر رشتہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر مہر کو سب سے پہلے کہا گیا واپسی ہوگی۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور دیکھیں کتنا زیادہ فیئر فیصلہ ہے نا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان مردوں تم تو کافرہ عورتوں سے واپس لے لو مہر، مگر کافر مردوں تم نہیں لے سکتے مہر واپس مسلمان عورتوں سے، نہیں، دے دو واپس، جو تم نے ان پر خرچ کیا تھا واپس کر دو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہیں۔
وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جاتی ہیں، یعنی اگر تمہاری کافرہ بیویوں کے مہر جو کافر نے تمہیں لوٹانے ہیں وہ نہیں اگر دے رہے، وہ مکہ میں جو کافر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہیں نہیں ہم تو نہیں دے رہے مہر واپس، اور تم نے ان کے مہر ان کو جو مسلمان عورتیں آئی تھیں ان کے مہر کافر کو لوٹا دیے، مگر جب کافر عورتوں کو کہا گیا کہ تم بھی لوٹاؤ مسلمان مردوں کو جو مہر انہوں نے تمہیں دیے تو وہ نہیں لوٹا رہی۔ اچھا، یہ جو مسلمان ہو کر عورتیں آئی تھیں تو مہر لوٹانا ان کی ذمہ داری نہیں تھی، مسلمانوں کی سب کی کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ وہ جمع کر کے ان کو واپس کریں مہر۔ وہ عورتیں تو اپنے ساتھ دیکھیں ہو سکتا ہے ساز و سامان نہ لائی ہو یا خرچ کر دیا ہو، تو اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ واپس کریں اس مہر کو، کلیکٹیو ذمہ داری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر وہ کافر تمہیں مہر نہیں لوٹا رہے تو اب کیا؟ بیویوں سے تعلق بھی ختم ہو گیا، مہر بھی وہ نہیں دے رہے، اب جو یہ نئی شادی کریں گے تو کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں مہر کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی تھی، ہماری طرح تو وہ نہیں تھے کہ بیوی پہ رکھو اور مہر بھی نہ دو، وہ تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے، تو اب کیسے شادی کریں؟ پرابلم ہو گئی تھی۔ تو اب تم کیا کرو؟ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں دو مانند جو انہوں نے خرچ کیا۔ مسلمان کی اگر کافر بیوی سے تعلق ختم ہو گیا ہے تو بدلہ ان کو کیسے دو؟ یہ جو مہر کلیکٹ ہوا ہے نا مسلمان عورتوں سے جو کافروں کو بھجوانا تھا، تو کافروں کو اب مت بھجواؤ، ان کو دے دو۔ میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں، مثلا 10,000 درہم وہاں مکہ جانے تھے، کافر شوہروں کو ملنے تھے، تو اب جو 10,000 جمع کیے گئے تو وہاں سے تو وہ بھیج نہیں رہے مہر کی رقم، وہ کافرہ عورتیں تو مہر بھیج نہیں رہی، تو یہ جو 10,000 جمع ہوئے ہیں تم بھی ان کو مت بھیجو، پھر انہی کو دے دو ادھر، اور پھر بھی اگر پورا نہ ہو تو پھر بیت المال سے ان کو کمپنسیٹ کر دو، اتنا ہی دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اب وہ کافرہ عورتیں نہیں دے رہی تو بیت المال سے ہی دے دو پھر ان کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ ذات جس پر تم ایمان لاتے ہو اس سے ڈرو۔ ڈرو کس بات پر؟ کہ تم مہر ادا کرو۔ اس کے بعد ایک بیت کی بات آ رہی ہے جو عورتوں سے لی جائے گی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، اس میں کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔